اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید عثمان نقوی آج ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں جہاں مومن مولا متقی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت پر یہ خصوصی پروگرام لے کر، جس میں آج ہم گفتگو کریں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید کلب جواسہ قبلہ نقوی، جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حسینی چینل کے اسٹوڈیو میں ایک بار آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور قبلہ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت پر یہ پروگرام جو حسینی چینل پہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، مولا کائنات کی شخصیت سے متعلق ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین انا علینا للہدی وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید میں بہت ہی واضح اور بہت ہی صاف اعلان ہے اس آیہ کریمہ کے سلسلے میں۔ یہ سورہ واللیل کی آیہ کریمہ ہے کہ جس میں قدرت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور ہادی اور رہبر اور رہنما ہم بھیجیں گے۔ ہاں بالکل۔ تو قدرت کی طرف سے واضح اعلان ہے کہ جو رہنما ہوں گے وہ اللہ کی طرف سے ہوں گے اور اللہ کے منتخب شدہ ہوں گے، یعنی یہ اختیار اللہ نے بندوں کو نہیں دیا ہے کہ وہ اپنے لیے کسی نبی کو، کسی امام کو، کسی پیغمبر کو، کسی بھی ہدایت کے ذمہ دار کو اپنی طرف سے منتخب کر لیں۔ یہ بالکل قرآن مجید میں جگہ جگہ یہی اعلان ہو رہا ہے کہ میں منتخب کرتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ جناب داؤد کے لیے انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم تمہیں خلیفہ بنا رہے ہیں، ہم بنا رہے تھے۔ جناب ابراہیم کے لیے انی جاعلک للناس اماما، ہاں بالکل۔ اب بالکل اس سے زیادہ واضح، اس سے زیادہ صاف اعلان، اس سے زیادہ کھلا ہوا اعلان اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ نیابت کا معاملہ ہو، خلافت کا معاملہ ہو، امامت کا معاملہ ہو، نبوت و رسالت کا معاملہ ہو، یہ حقوق جو ہیں وہ اللہ نے انسانوں کو اور بندوں کو نہیں دیے ہیں۔ اور اس کے بعد کوئی بندہ یہ حق لے لے کہ ہم منتخب کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے حق کا غاصب ہو جائے گا۔ بالکل بے شک جی، اللہ کے حق کا غاصب ہو جائے گا۔ قدرت نے پورے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہی اعلان کیا کہ میں بناتا ہوں، میں ایک بار نہیں 50 بار تذکرہ ہے کہ ہم نے بنایا، ہم نے بنایا، ہم نے بنایا، ہم بناتے ہیں، یہ مسلسل اعلان ہو رہا ہے۔ تو قدرت نے اعلان فرمایا اس آیہ کریمہ میں کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہادی اور رہبر اور رہنما ہم بھیجیں گے۔ اچھا، اب یہاں سے ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دو دعوے دار ہوں اور دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے، ہم اللہ کی طرف سے، جی، اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے، اب ہم فیصلہ کیسے کریں؟ ہاں بالکل۔ کون جھوٹا ہے، کون غلط ہے، کون نقلی ہے، کون اصلی ہے، فیصلہ کیسے ہو؟ کیونکہ ہم اللہ سے تو ڈائریکٹ پوچھ نہیں سکتے، پالنے والے بتا دے تیرا اصلی والا کون ہے، وہ کیا بتائے گا؟ جی، نقلی کون ہے، اصلی کون ہے، پالنے والے بتا دے تو۔ کیونکہ اگر ہم بہت سنجیدہ چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو بنیادی چیزیں پیش کر رہا ہوں، یہ کہ اگر ہم ڈائریکٹ اللہ سے پوچھ سکتے ہوتے تو درمیان میں کسی نبی امام کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جی بالکل، بالکل صحیح ہے۔ ہم ہر چیز ڈائریکٹ پوچھ لیتے بالکل کہ صبح کی کیا رکعت نماز ہے، ظہر اثر میں کیا کیا پڑھنا ہے، پالنے والے بتا دے۔ جی، پھر وسیلے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، پھر کسی وسیلے کے درمیان میں کسی نبوت کی، کسی رسالت کی، امامت کی ضرورت نہیں تھی، ڈائریکٹ۔ ہم ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے ہیں، اسی لیے نبی آتے ہیں، بالکل، اسی لیے رسول آتے ہیں، اسی لیے امامت کا سلسلہ، جی، کیونکہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں پوچھ نہیں سکتے۔ تو جب ہم ڈائریکٹ پوچھ نہیں سکتے اور دو ہیں، دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم اصلی، تو اب فیصلہ کیسے فیصلہ؟ دیکھیے، بہت بنیادی چیز میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس اپنے چھوٹی سی تقریر میں، تاکہ بچوں اور جوانوں تو بات واضح ہو سکے کہ ہم کیسے فیصلہ کریں کہ اس میں اصلی کون ہے، نقلی کون ہے۔ پالنے والے، تو نے کوئی معیار بیان کیا، کوئی تو نے کسوٹی بیان کی، ہم تو سے ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے، براہ راست اس سے سوال نہیں کر سکتے کہ جو دونوں دعوے دار ہیں کس کا دعویٰ سچا ہے، کس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو قدرت کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہم نے اپنی کتاب قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے معیار بیان کر دیے۔ واہ سبحان اللہ، جی بالکل بے شک۔ قرآن مجید میں نام نہیں ہے، نام، قرآن مجید میں نام نہیں ہے، قرآن مجید میں صفات ہیں، واہ، قرآن مجید میں کمالات ہیں،
قرآن مجید میں معیار بیان کر دیے گئے ہیں کہ دیکھو اس معیار پر پرکھ لینا، اس کسوٹی پر پرکھ لینا، قیامت تک پرکھتے رہنا. اگر ہمارے بیان کیے ہوئے معیار کے مطابق ہے تو وہ ہمارا ہے. ہاں بالکل ہمارا ہے، بالکل. اگر وہ معیار پہ کھڑا اترے، اس معیار پر کھڑا اتر رہا اور ہمارے معیار کے اوپر پورا نہیں اتر رہا ہے تو وہ چاہے تخت حکومت پر کیوں نہ بیٹھا ہو، ساری دنیا کا مالک کیوں نہ ہو، وہ دنیا کا بادشاہ ہو جائے گا، ہمارا نمائندہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. جی جی بالکل. وہ دنیاوی بادشاہ ہوگا لیکن ہماری طرف سے وہ ہمارا نمائندہ نہیں ہوگا. تو وہ معیار کیا ہے، وہ یہ قرآن مجید میں ڈھونڈنا ہے. ہاں معیار کیا کہ وہ کون سے معیار ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر اللہ نے کسی کو منتخب فرمایا. تو پہلا معیار جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وہ علم. واہ سبحان اللہ، بے شک علم. جناب آدم کا جو انتخاب ہوا، فرشتوں پر ملائکہ پر برتری حاصل ہوئی. ایک انسان کو ملائکہ پر برتری حاصل ہوئی ہے، فرشتوں پر برتری حاصل ہوئی ہے. وہ کس بنیاد پر؟ وہ یہی بنیاد علم ہے. بے شک. جی علم کی بنیاد کے اوپر جناب آدم کو ملائکہ پر برتری حاصل ہوئی اور عہدہ خلافت ملا، درجہ خلافت ملا علم کی بنیاد پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا معیار، پہلی صفت، پہلا کمال وہ ہے وہ کمال علم ہے. بے شک کمال ہے. لہٰذا اللہ کا جو نمائندہ ہوگا وہ دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوگا. واہ سبحان اللہ. یہیں سے پرکھا جا سکتا ہے. بس یہیں سے وہ دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوگا. وہ ہوگا الہی نمائندہ، وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو علم میں سب سے افضل ہو، جو کمال علم میں سب سے برتر ہو. وہ ہوگا اللہ کا نمائندہ، وہ ہوگا اللہ کی طرف سے. تو اسی لیے قرآن مجید میں ایک اور مرتبہ اعلان ہوا کہ لَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اب دیکھیے بالکل واضح اعلان ہو گیا، قدرت کی طرف سے پورا قانون بیان کر دیا گیا کہ لَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. ہم نے جس کو بھی منتخب کیا ہے وہ زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا. واہ واہ سبحان اللہ. بے شک. جو مخلوقات میں سب سے بڑا عالم، دنیا کا سب سے بڑا عالم، ہم نے اس کو منتخب کیا ہے رہبری کے لیے، ہدایت کے لیے، اپنی طرف سے نمائندگی کے لیے اس کو منتخب کیا ہے. تو اب ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ علم کے میدان میں کون سب سے افضل ہے، بالکل علم کے میدان میں سب سے کون برتر ہے. تو اس میں ہم کو صرف اور صرف اہل بیت نظر آئیں گے. بالکل بے شک. اللہم صلی اللہ علیہ کہ جو علم کے میدان میں یہی شخصیتیں ہیں کہ جو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو علم میں ان کا کوئی مد مقابل نہیں. بالکل علم میں ان کی کسی کوئی ٹکر کا نہیں ہے. لوگوں نے حکومتیں لے لیں، لوگوں نے ظاہری تخت و تاج لے لیا، لیکن مملکت علم کے تاجدار ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام ہیں. جزاک اللہ. بے شک. اور یہ تمام لوگ اس بات کو مانتے ہیں، مخالف بھی مانتے ہیں، دشمن بھی اس بات کو مانتا ہے جی کہ علم ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. جی نہیں، علم ان سے بڑھ کر کوئی نہیں. تو جب علم میں دشمن بھی کہہ رہا ہے کہ علم ان سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور قرآن معیار بیان کر رہا ہے کہ جو علم میں سب سے افضل ہوگا وہ ہماری طرف سے نمائندہ ہوگا، تو خود بخود واضح ہوا جا رہا ہے کہ الہی نمائندے کون ہیں. بالکل بالکل. اللہ کی طرف سے کون ہے؟ یہ تخت حکومت تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی لے جا سکتا ہے، لیکن جو واقعی نیابت ہے، لیکن نیابت الہیہ کا تخت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں بالکل اس سے تعلق نہیں. جی نیابت الہیہ کا، نیابت الہیہ کا حکومت سے ظاہری کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ حکومت نمرود کے پاس تھی، امامت ابراہیم کے پاس. واہ بے شک. جی ہاں بالکل. حکومت نمرود کے پاس تھی، امامت ابراہیم کے پاس تھی. تو جناب ابراہیم کو کہنا چاہیے بارگاہ الہی پالنے والے سب کچھ تو نمرود پاس ہے. میرے پاس کیا صحیح بات ہے، میرے پاس خالی خولی امامت دے رہا تھا مجھے. تخت نمرود کے پاس، تاج نمرود کے پاس، دولت نمرود کے پاس، حکومت نمرود کے پاس، سپاہی نمرود کے پاس، فوجیں نمرود کے پاس، ہر چیز اسی کے پاس. میرے پاس خالی خولی امامت. لیکن امامت کا قبول کر لینا اور بارگاہ الہی میں سجدے میں سر جھکا دینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ خود ابراہیم سمجھ رہے ہیں کہ نیابت الہیہ کا ظاہری حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دنیاوی حکومت سے کوئی تعلق ہوتا. نیابت الہیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی حکومت کائنات پر خود بخود قائم ہے. صحیح بات ہے. جی وہ اشارہ کر دے تو مردے زندہ ہو جائیں، بے شک. وہ اشارہ کر دے تو آفتاب پلٹ آئے، وہ اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، وہ اشارہ کر دے تو ستارہ زمین کے اوپر آ جائے. اس کو چھوٹی چھوٹی حکومتوں سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ لے جاؤ تم. ہاں صحیح بات ہے، لے جاؤ تم. بالکل لے جاؤ تم. کبھی میں نے ایک مثال دی تھی جو میں یہاں پر دینا چاہتا ہوں، اور بچوں جوانوں کی بات ہو رہی ہے، بزرگ ظاہر کے مجھ سے بہتر واقف ہیں. کبھی کبھی یہ بات کہی جاتی ہے جو کہ تذکرہ مولا علی ہے، لہٰذا یہ بات کہی جاتی ہے صاحب کہ مولا علی نے کبھی حکومت حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟
اور واقع حقیقت یہ کبھی حکومت حاصل کرنے کی کوشش کی ہی نہیں، جی بالکل، بلکہ اہل بیت کا جتنا بھی سلسلہ ہے، جتنے بھی ہمارے امام ہیں، ان کی تاریخ یہی رہی ہے کہ کبھی حکومت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اگر حکومت آ بھی رہی تو ٹھوکر مار دیا، اس کو، بالکل بالکل صحیح، حکومت آتی ہوئی حکومت کو ٹھوکر مار دیا، جب انہیں ٹھکرایا ہے تو دوسروں تک پہنچی ہے، ہاں بالکل، جب ٹھکرایا تب دوسروں تک پہنچی ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے یہاں کے اوپر کوئی جو معترض ہیں، جو اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ صاحب آج تو آپ کہتے ہیں کہ حکومت اہل بیت کا حق، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی تمنا ہی نہیں کی انہوں نے۔ بھئی اگر کسی کا کچھ حق ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ حق اسے مل جائے، بالکل کوشش کرتا ہے، جی۔ اس کی مثال یوں پیش کی جا سکتی ہے کہ فرض کی کسی نے میرے جیب سے 100 روپے نکال لی اور بھاگا وہ لے کے، کوئی جیب کترا لے کے وہ بھاگا، اب میں اس کے پیچھے دوڑوں گا، ارے میرے 100 روپے نہیں جا رہا، خود نہیں بھاگ پاؤں گا تو فریاد کروں گا، ارے پکڑو اس کو، وہی یہ میرے 100 روپے لے کے بھاگا ہے۔ جی، تو اگر کسی کے 100 روپے کوئی 50 روپے نکال کے بھاگ جائے تو فوراً کوشش کرتا ہے مجھے واپس مل جائے، اس کو پکڑا جائے، اس کو تو ہمارا 100 روپے مل جائے کسی طرح سے۔ اور اتنی بڑی حکومت چلی گئی اور اہل بیت نے کبھی نہ کوئی فریاد کی، نہ کبھی کوئی کوشش کی، نہ کبھی واپس لینے کی کوشش کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بنیاد پر کہا جاتا ہے تھا ان کا حق ہوتا تو واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بات کبھی کبھی کہی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے مثال پیش کرنا چاہتا ہوں اس طرح سے، اور سارے بچوں جوانوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ لکھنؤ کا جو سب سے قیمتی اس وقت بازار سمجھا جاتا ہے وہ حضرت گنج ہے۔ جی، وہاں لوگ جو ہے وہ صرف اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے جا کر خریدتے جا کے، وہی چیز جو نخاس میں 100 روپے کی وہاں 500 کی ہوتی ہے، سیم چیز وہ 500 کی، مگر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ زیادہ لے رہا ہے، لیکن پھر بھی شان دکھانے کے لیے کہ صاحب یہ کہہ سکے ہم نے حضرت گنج سے خریدا ہے، جبکہ ان کو پتا ہے کہ یہ مہنگا دے رہا ہے، بالکل مہنگا دے رہا ہے، اس کے بعد بھی صرف دکھانے کے لیے کہ حضرت گنج سے ہم لے کر آئے، تو کیونکہ اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے وہ حضرت گنج، لہٰذا اب لوگ وہاں سے خریدتے ہیں، جا کر معلوم ہے کہ مہنگا ہے، 5 گنا زیادہ ہے، اس کے بعد بھی خریدتے ہیں۔ تو سب سے مہنگا بازار فرض کیجئے کہ یہاں لکھنؤ کا اگر ہم فرض کریں تو حضرت گنج ہے۔ تو اب اس طرح سے مثال سمجھیے کہ ایک بہت سیٹھ صاحب کوئی بہت ہی مالدار، وہ ایک بہت قیمتی گاڑی سے اترے حضرت گنج کے بازار میں، قیمتی کوئی بھی تصور کیجئے، مرسیڈیز ہے، کوئی ہے، اس سے اترے کہ قیمت سنا ہے کہ 3-4 کروڑ ہوا کرتی ہے۔ وہ معلوم ہے کہ اس سے اترے اور اتر کے انہوں نے اپنے جیب سے ایک بہت ہی تندرست بٹوا نکالا، بہت ہی موٹا بٹوا نکالا، اور اس پہ سے انہوں نے 1000 کا نوٹ کھینچا، نکالا۔ 1000 کا نوٹ کھینچنے میں اتفاق سے اس بٹوے میں ایک اٹھنی بھی پڑی ہوئی تھی، اس بٹوے میں اٹھنی پڑی ہوئی تھی، اٹھنی کا ایک سکہ پڑا ہوا تھا، 8 آنے کا۔ وہ انہیں جیسے ہی 1000 کا نوٹ کھینچا تو وہ اتفاق سے وہ 8 آنے کا سکہ جو اٹھنی ہے وہ بٹوے سے نکلی، سڑک پہ گری اور سامنے لڑکتی ہوئی نالی میں چلی گئی۔ اب مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جو مرسیڈیز گاڑی سے اترا ہو، جس سے اتنا موٹا بٹوا نکالا ہو، جس پہ بہت سے نوٹ ٹھسے ہوئے بھرے ہوئے، جس پہ 1000 کا نوٹ اس نے کھینچا، صرف یہی نہیں بلکہ گھر میں جو تجوری ہے وہ بھی بھری ہوئی، صرف یہی نہیں کہ بلکہ جو بینک بیلنس ہے وہ بھی پتہ نہیں کتنے ہیں۔ تو اگر اس کے بٹوے سے کوئی اٹھنی نکل کر سامنے نالی میں چلی جائے تو کیا وہ آگے بڑھے گا، دوڑ کر جا کے کوشش کرے گا کہ وہ نالی سے وہ اٹھنی نکال لی جائے، کسی طرح سے مجھے مل جائے، بلکہ شاید وہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ گئی کہاں، جی بالکل نہیں دیکھے گا، وہ پلٹ کر بھی نہیں، وہ اٹھنی گئی کہاں، کیونکہ اس کے خزانے پہلے سے بھرے ہوئے ہیں، بالکل اس کو پرواہ بھی نہیں۔ لیکن اگر کسی کی کل پونجی وہی اٹھنی ہو تو وہ جان دے تو دوڑے گا کسی طرح سے مجھے مل جائے۔ بس یوں ہی ہے، یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جن کی حکومت پوری کائنات پر قائم، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک، جن کے اشارے پر سورج جو ہے پلٹ رہا ہو، چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہو، بادل سایہ فگن ہو، سبحان اللہ، بے شک، جن کے اشارے کے اوپر بردے زندہ ہو رہے ہوں، جن کے ہاتھ کا دھون جو ہے وہ موتی اور جواہرات بن رہا ہو، بے شک، سبحان اللہ، واہ، جن کی پوری کائنات پر حکومت ہو، اگر کوئی چھوٹی سی حکومت لے بھی گیا تو انہیں پلٹ کر بھی دیکھا کہ گئی کہاں، بالکل صحیح بات ہے، بے شک۔ ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بنیادی جواب دیا جب ہارون رشید نے پوچھا کہ فرزند رسول، میں نے سنا ہے کہ آپ لشکر جمع کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ میری حکومت پر قبضہ کر لیں، حکومت اپنی واپس لے لیں، تو امام نے بنیادی جواب دیا تھا، امام نے ارشاد فرمایا ہارون رشید تم بڑی غلط فہمی میں ہو،
تم بڑی غلط فہمی میں ہو, تم نے ہماری حکومت چھینی کب تھی جو ہم تم سے واپس لیں گے. ہاں بالکل صحیح بات ہے جی. چھوٹے سے زمین کے ایک ٹکڑے پر حکومت کر رہے ہو, فخر کر رہے ہو. ہاں ہاں بالکل. ہم وہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پوری کائنات پر حکومت دی, سبحان اللہ سبحان اللہ, پوری کائنات دی. لہذا ہمیں اس کے لیے ایک فکر بھی نہیں تمہیں کہ کون لے گیا کون قابض. تو یہی مولا علی مولا کائنات کا مسئلہ ہے کہ جن کی حکومت پوری کائنات پر ہے, وہ کیا لے گئے, کبھی انہیں پرواہ بھی نہیں کی. بلکہ جب آخر میں سب کے سب آئے تھے تو اس وقت ٹھکرا رہے تھے, جاؤ لے جاؤ اپنی حکومت, مجھے نہیں چاہیے. جی جی مجھے. تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو حکومت نہیں چاہیے مگر کہ حکومت کو آپ کی اس وقت ضرورت ہے. ہاں حکومت کو آپ کی سخت ضرورت ہے, بالکل حقیقت ہے. کیونکہ اس وقت ہم تباہ برباد ہو جائیں گے, اس وقت ہم ختم ہو جائیں گے, اسلام ختم ہو جائے گا اس وقت اگر آپ نے حکومت قبول نہیں کی. بہت اصرار کے بعد انہوں نے وہ ظاہری حکومت جس کو چوتھی خلافت کہا جاتا ہے وہ آپ نے قبول فرمائی تھی. اور اس کے بعد وہ انہوں نے پھر اس حکومت کی, لیکن اس کو پورا دوران حکومت کی سب جنگیں ہوتی رہیں, اختلافات ہوتے رہے. ایک بات کہی جاتی ہے, میں یہاں پر چاہتا ہوں بنیادی چیزیں میں چاہتا ہوں یہاں 2-3 پیش ہو جائیں تاکہ بچوں جوانوں تک بات پہنچ جائے. ایک بات کہی جاتی ہے کہ مولا علی کی حکومت ناکام حکومت رہی. اچھا. کیونکہ نہ کسی ملک پر قبضہ ہوا, نہ کہیں اور حکومت آگے بڑھی, نہ صاحب لشکر کشی ہوئی کہیں کے اوپر, نہ خزانوں میں اضافہ ہوا, لہذا ایک ناکام حکومت معاذ اللہ. تو میں یہاں آج کی جو معیار ہے کسی حکومت کی کامیابی اور ناکامی کا, میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ابھی حکومت بنی ہے یہاں کے اوپر, بی جے پی حکومت بنی, اس سے پہلے کانگریس کی حکومت تھی, اور کوئی تصور کر لیجئے یو پی کی حکومت ہے. تو جب بھی کوئی حکومت آتی ہے تو وہ اپنا مینیفیسٹو پیش کرتی ہے. جی ہاں بالکل کرتی ہے کہ ہم یہ کریں گے عوام کے ساتھ, پڑھائی میں اتنا ہم دیں گے, ترقی کے لیے اتنا دیں گے, بجلی کے لیے اتنا دیں گے, پانی کے لیے اتنا دیں گے, اتنے انجینئرنگ کے ہم اسکول کھولیں گے, اتنی یونیورسٹیز کھولیں گے, اتنوں کی نوکریاں دلوائیں گے. یہ سب وہ اعلان کرتے ہیں. اور اس کے بعد اب وہ سمجھ کیجیے 5 سال گزر گئے ان کے, نہ کسی کو نوکری دلائی نہیں, نہ کچھ کالجز بنوائے, نہ کوئی کالج بنوایا, نہ کوئی سڑک بنوائی, نہ کہیں بجلی کا انتظام, بلکہ اپنے ہی وہ جہنم بھرتے رہے. اپنے ہی لوگوں کو نہیں نوکری دی اور اپنے جہنم بھرتے رہے پورا, اور اپنے سب جو ہے پیسہ خود ہی سمیٹتے رہے. تو کہا جائے گا ناکام حکومت. بالکل ناکام حکومت کہی جائے گی. کیوں ناکام؟ جو کہا تھا وہ کر کے نہیں دکھایا, عوام کے لیے بھی کچھ نہیں کیا. جو کہا تھا وہ نہیں کر کے دکھایا. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جس وقت وہ حکومت لے رہا ہے اس وقت کہہ کیا رہا ہے. بالکل, کہ ہم کیا کریں گے اس حکومت سے, کیا کریں گے. بالکل صحیح بات. وہ اگر اس نے پورا نہیں کیا تو ناکام, اگر پورا کر کے دکھا دیا تو اس حکومت کو کامیاب ترین حکومت کہا جائے گا. تو جو مولا کو ظاہری حکومت ملی ہے, تو یہ بتاؤ کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ساری دنیا پہ قبضہ کر لوں گا؟ نہیں. کیا یہ کہا تھا کہ آس پاس کے سارے ملک میرے زیر نہیں آ جائیں گے؟ کیا یہ کہا تھا کہ دولت کے انبار لگا دوں گا, خزانوں کے ڈھیر لگا دوں گا؟ انہوں نے صرف اتنا کہا تھا عدل قائم کروں گا. بالکل, بے شک عدل قائم کروں گا, انصاف قائم کروں گا, کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا, کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی, کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی, ہر ایک کو اس کا حق ملے گا. اگر یہ کام پورا کر کے دکھا دیا تو کامیاب ترین حکومت ہے. ہاں بالکل بے شک. اور پورے جو 4.5 سال تقریباً تھے اس میں آپ دکھا دیجئے کہ کسی کی حق تلفی ہوئی, کسی کے ساتھ ہلکا سا بھی ظلم ہوا ہو, کسی کے ساتھ ہلکا سا ستم ہوا ہو. ارے جو غیر مذہب کے لوگ تھے وہ فخر کرتے تھے علی کی حکومت کو. بالکل. اسی لیے جب مولا کی شہادت ہوئی ہے تو عیسائی عورتیں اور بچے گھروں سے باہر نکل آئے تھے کہ ہمارا باپ ختم ہو گیا, ہمارا باپ مار دیا گیا, ہمارا سرپرست ختم ہو گیا. لوگوں نے کہا بھائی تم عیسائی مذہب کے اور یہ مسلمان, تم ان کے لیے رو رہے ہو, سر پیٹ رہے ہو, ماتم کر رہے ہو. کہا ہمیں اپنی حکومت میں اتنا انصاف نہیں ملا جو علی کی حکومت میں. بالکل صحیح حقیقت ہے. بالکل. آپ دیکھیں ایک یہودی عورت تھی کہ وہاں کے اوپر جس کے بعد امیر شام کی حکومت تھی, شام والوں کی حکومت تھی, ادھر مولا کی حکومت تھی. انہوں نے حملہ کیا اور ایک یہودی عورت کے پیروں سے اس کی پازیب اتار کے چھین لی. مولا کو خبر ہوئی, مولا اپنے گھر سے اس طرح سے نکلے ہیں کہ ابا کا ایک کونا اشارے پر تھا, ایک کونا زمین پر خط دیتا جا رہا تھا, ممبر پر پہنچے اور کہا کہ میرے لیے مرنے کا مقام ہے,
اللہ اکبر. بے شک. کاش میں خبر سننے کے لیے زندہ نہ رہتا کہ میری دور حکومت میں ایک غیر مسلم عورت اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. خبر سننے سے پہلے وہ دنیا سے مر گیا ہوتا تو بہتر ہوتا. اللہ اکبر. یہ آپ کی حکومت تھی, اس طرح سے آپ نے حکومت فرمائی ہے. اور آپ کا یہ ارشاد ہے, آج اقلیتوں کے حقوق, لوگ ہر طرف ہنگامہ مچاؤ کہ اقلیتوں کے حقوق نہیں مل رہے ہیں, اقلیتوں کے حقوق نہیں مل رہے ہیں. لیکن مولا کا ارشاد ہے کہ جو ہماری مذہبی اقلیتیں, چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے یہودی ہوں, ان کی جان میری جان ہے, ان کا مال میرا مال ہے, ان کی آبرو عزت میری عزت ہے, اور ان کا نفس میرا نفس ہے. یہ مولانا کا ارشاد ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی حکومت انہوں نے فرمائی تھی. آج لوگ اپنے عہدے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ چاہتے ہیں جب بھی دکاندار کہیں کوئی چیز خریداری کرنے جاتے ہیں تو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ, تاکہ دکاندار کو معلوم ہو جائے کہ اتنے بڑے عہدے والے وزیر صاحب آ رہے ہیں, جج صاحب آ رہے ہیں, کمشنر صاحب آ رہے ہیں, یہ صاحب فلاں صاحب آ رہے ہیں. اب کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ پیسے نہیں دیتا ڈر کے ہمارے دکاندار کہ اسے پیسے لوں تو پتہ نہیں بعد میں کیا نقصان پہنچا دے, میرا لائسنس ضبط کرا دے, پتہ نہیں کیا مجھے نقصان پہنچا دے. ارے سرکار آپ سے بڑا میری ضرورت, ہفتے میں پیسے لوں, جبکہ وہ دل میں گالیاں دے رہا ہوتا ہے کہ کمبخت کہاں آ گیا یہاں پر نقصان کر دیا. جی مگر ظاہر میں وہ کہتا اور ظاہر میں کہتا ہے ارے سرکار آپ سے بڑا میری ضرورت, ہمت, آپ سے پیسے لو, ارے آپ یوں جائیے, اور اس کو کوئی ڈر ہے کہ نقصان پہنچا دے گا. جی. تو ہر عہدیدار کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جا کے اپنا روب جمائے تاکہ یا تو سستا مل جائے یا مفت مل جائے. مولا علی نے فرمایا تھا کہ ایسی جگہ سے خریداری کرو کہ جہاں تمہیں کوئی پہچانتا نہ ہو. اچھا, جہاں کوئی پہچانتا نہ. اور آپ بھی کوشش کرتے تھے کہ ایسی جگہ سے کوئی خریداری کرنا ہو تو ایسی جگہ سے کرے جہاں کوئی پہچانتا ہو. تو اس پہ دو چیزیں تھیں مولا کی واسطے. پہلی چیز تو یہ تھی کہ ایک تو وہ بیچارہ مجبور ہو جائے گا کہ صاحب وہ قیمت جتنی ہے 6 کی اس سے کم دے گا وہ تو اس کا نقصان ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ کم قیمت پر دے گا تو اس کے بعد وہ کبھی کوئی اس کو ناجائز کام کروانا ہوا تو آ جائے گا فوراً کہ ہم نے آپ کے ساتھ رعایت کی تھی, آپ ہمارے ساتھ رعایت کی. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لہذا کوشش کرو, اپنے جو عہدیدار تھے اس سے آپ کو بتا کہ کوشش کرو کہ ایسی جگہ خریداری کرو کہ جہاں تمہیں لوگ پہچانتے نہ ہو, تاکہ وہ تمہارے صورت دیکھ کر, تمہارا عہدہ دیکھ کر تم سے رعایت نہ کریں. جی. اچھا جناب, مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو اپنی دور نظام حکومت جو انہوں نے قائم کیا, اس میں کس طرح سے انہوں نے عدل و انصاف کو قائم کیا کہ کوئی بھوکا نہیں تھا, کوئی پیاسا نہیں تھا, وہ کپڑا جس کے تن پہ نہیں تھا وہ جا کے دیتے تو راتوں کو روٹیاں تقسیم کرتے تھے, کس طرح سے انہوں نے قائم کیا؟ تو جیسے آج کا نعرہ ہوتا ہے کہ روٹی, کپڑا اور مکان, یہ تمام چیزیں ہیں, یہی جو ہے عوام کی ضروریات ہوتی ہیں. تو اسی لیے اس میں تاریخ میں یہ ہے کہ آپ کا آخری دور حکومت تھا, اس کے کچھ ہی دن بعد آپ کی شہادت ہوئی کہ آپ نے جتنے بھی گورنرز تھے سب کو جمع کیا. عجیب اور واقعہ آپ نے یاد دلا دیا, میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی گورنرز تھے, جتنے بھی حکومت کے عہدیدار تھے, ان سب کو کوفے میں طلب کیا, ان کا ایک جلسہ کیا. اس کے بعد ان سے ممبر پہ جا کے ان سے پوچھا, یہ بتاؤ تمہارے علاقے میں کوئی بھوکا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, ہمارے علاقے میں کوئی بھوکا نہیں ہے. کیا علاقے میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس کوئی سواری نہ ہو؟ نہیں, اس کا کوئی ایسا نہیں جس کے پاس سواری نہ ہو. کوئی ایسا جس کے اوپر رہنے کے لیے چھت نہ ہو؟ کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس رہنے کی چھت نہ ہو. کہ صرف 4.5 سال کی مدت میں اتنی بڑی حکومت میں نہ کوئی بھوکا تھا, نہ کوئی بے لباس تھا, نہ کوئی بغیر گھر کے تھا, نہ کوئی بغیر سواری کے تھا. ہندوستان سے 3 گنا بڑی حکومت تھی. ہندوستان سے 3 گنا حکومت تھی. نہ کوئی بھوکا تھا, نہ کوئی بے گھر تھا, نہ کوئی بے سواری کے تھا, نہ کوئی ایسا تھا جس کے تن پر کپڑا نہ ہو. آج 65 سال ہو گئے ہندوستان کو آزاد ہوئے. جا کر دیکھ لیے, بھوکے بھی, ننگے بھی, سڑکوں کے اوپر سوتے ہوئے بھی, گلیوں میں سڑتے ہوئے بھی. آج 65 سال کے بعد بھی آج تک حکومتیں جو ہے وہ عوام تک ضروریات کا سامان نہیں پہنچا سکی. بالکل. تو بتاؤ کس کی کامیاب حکومت ہے؟ علی کی کامیاب. بے شک ظاہر سی بات ہے, سب کو عدل و انصاف سے, سب کو ان کا حق مل رہا تھا.
سب کو. اس کے بعد سنیے جو امام نے ارشاد فرمایا ہے, گواہ رہنا سب کو, اتنے بڑے مجمع کو گواہ رہنا, میرے پاس وہی لباس ہے جو حکومت حاصل کرنے سے پہلے تھا. اللہ اکبر, واہ. میرے پاس وہی سواری ہے جو حکومت حاصل کرنے سے پہلے تھی. میرے پاس وہی مکان ہے جو پہلے تھا. اس حکومت کو میں نے دیا ہے, اس حکومت سے کچھ لیا نہیں. بالکل. اچھا جناب, اب کچھ جو حالات حاضرہ ہے اس پر بھی ہم چاہتے ہیں 1-2 منٹ آپ ضرور بولیں. جو فلسطین کے حالات ہیں آج کل بڑے افسوسناک ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے, بہت ساری مسلمانی حکومتیں, کوئی نہیں بول رہا ہے, سب خاموش ہیں سوائے کہ ایران. کیا وجہ ہے کہ یہ ظلم ہوتا دیکھ رہے ہوں مگر بول نہیں رہے؟ کیونکہ مسلمان آج کل سب سے بےغیرت قوم جو ہے مسلمان, جبکہ اس کو سب سے زیادہ باغیرت ہونا چاہیے. یہ آپس میں تو ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں. ہاں, آپس میں کاٹ ایک دوسرے کو بڑا فخریہ کاٹ رہے ہیں, گلا کاٹ رہے ہیں. اور ملا لوگ تعریف کر رہے ہیں صاحب, داعش کی تعریف. ارے صاحب جہاد, مجاہد فی سبیل اللہ, مار کس کو رہے ہیں؟ مسلمانوں کو. ہاں, اسلام تو اجازت ہی نہیں گلا کس کا کاٹ رہے ہیں؟ مسلمانوں. ارے صاحب مجاہد فی سبیل اللہ ہے, یہی مجاہد ہوتا ہے جو مسلمانوں کو گلا کاٹے. عورتوں ہمارے بچوں کو گلا کاٹے, یہی مجاہد ہے. ان کا مال لوٹے, اسی کو مجاہد کہتے ہیں. کوئی مجاہد فی سبیل اللہ. اور اسرائیل نے حملہ کیا ہے, نہ مجاہد, نہ کہیں سبیل اللہ نظر آ رہا ہے, نہ کوئی مجاہد نظر آ رہا ہے. اور سب خاموش بزدلی سے بیٹھے ہوئے. صرف ایک ایران ہے جو بول رہا ہے, صرف ایک ایران ہے جو وہاں سے آواز اٹھ رہی ہے. اور سارے عرب ملک بےغیرتی اختیار کیے ہوئے, غلامی اختیار کیے ہوئے, امریکہ کی اور اسرائیل کی غلامی اختیار کی. ابھی انہوں نے عراق پر جو حملہ اس نے داعش نے کیا, اور سعودی عرب بات چیت, دیکھو ایران مڑ کے بنا دیکھنا, ہم غیرت مند, ہم عرب والے, ہم برداشت نہیں کریں گے کہ تمہاری مداخلت عرب ملک میں ہو گئی. لیبیا سے کوئی مداخلت نہ کرے, بحرین میں, ارے صاحب ہم مداخلت برداشت نہیں کر سکتے, ہم جیسا غیرت مند عرب ملک نہیں برداشت کر سکتا ہے. معلوم امریکہ نے لیبیا میں بمباری کی, یہ منحوس بیٹھے رہے, خاموش بیٹھے رہے, بالکل خاموش بیٹھے رہے. یمن پر بمباری کی, امریکہ نے, خاموش بیٹھے رہے. اب اسرائیل جو ہے وہ کس طرح سے بے دردی سے عورتوں بچوں کو مار رہا ہے, کیسی کیسی تصویریں ہیں. ان کو شرم نہیں آ رہی, ان کی غیرت مر گئی, ختم ہو گئی. بول ہی نہیں رہے, کچھ خاموش ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچے, معصوم بچے مارے جا رہے ہیں. یہ بالکل بےغیرت بزدل ہو گئے. ایک حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم سب ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. اب یہ نقل بالمعنی کہتے ہیں, لفظ بلفظ تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن جو مفہوم ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سارے جو مسلمان ہیں وہ ذلیل و رسوا ہوں گے. تو وہاں صحابہ کرام سے انہوں نے پوچھا کہ ان کی تعداد کم ہوگی؟ کہ نہیں, تعداد بہت ہوگی. تعداد بہت ہوگی. ہاں, بہت تعداد ہوگی. کیا بہت تعداد ہونے کے بعد بھی ذلیل و رسوا کیوں ہوں گے؟ کہ 2 چیزیں تمہیں پیدا ہو جائیں گی, ایک لالچ, دوسرے موت کا خوف. ہاں بالکل, بے شک. تو یہی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں, اسی وجہ سے رسوا ہو رہے ہیں. ایک لالچ, حکومت کی لالچ, دولت کی لالچ, عیاشیاں, یہ تمام چیزیں, اور دوسری طرف موت کا خوف, جس کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. چھوٹا سا ملک اسرائیل ان کو ذلیل کر رہا ہے, ان کو رسوا کر رہا ہے, ان کی تحقیر کر رہا ہے. تو یہ سب صرف مسلمانوں کے بس شعر ہیں, شیعوں پر شعر ہیں, اقلیتوں پر شعر ہیں. اور جب کوئی طاقتور سامنے آتا ہے تو یہ گیدڑ اور چوہے بن جاتے ہیں. ہاں, جبکہ قبلہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر ایک کسی بھی انسان کو تم نے قتل کیا تو گویا پوری انسانیت کا قتل کیا. پوری انسانیت. اور یہ سب ان کو آیتیں نظر ہی نہیں آتی قرآن مجید کی, نہ اس کا ترجمہ. ہاں بالکل. بس آخری کلام میں قبلہ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا ذکر آپ کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے تو بہت بہتر ہوگا, کیونکہ جگہ جگہ پر غم ہے, مجالس کا سلسلہ ہے, اور یہ 3 شبوں کا غم ہے, تو اس میں خصوصی طور پر مولا کی شہادت کا ذکر آپ شروع کریں. آپ دیکھیں کتنی عظیم شخصیت, کائنات مثل و نظیر لانے سے قاصر ہے مولا. بے شک. آپ دیکھیں کہ سر پر ضربت لگی مولا کی, اور اتنی گہری ضربت تھی کہ روایت کہتی ہے کہ جب ضربت لگی ہے آپ حالت سجدہ میں ہیں, اور اس کے بعد ابن ملجم نے ضربت لگائی ہے, تو روایت کہتی ہے کہ مولا کا سر سجدے سے اٹھ رہا تھا, تلوار اوپر سے گر رہی. اس سے اندازہ کیجئے یہ کتنا گہرا وار لگا ہوگا, آقا کتنے سو زخمی ہو گیا ہوگا.
اسی لیے تاریخ کہتی ہے کہ کئی مرتبہ اٹھنا چاہا آقا نے کہ اٹھ کر وہ نماز مکمل کریں، لیکن جب بھی اٹھنا چاہتے تھے گر پڑتے تھے، جب بھی اٹھنا چاہتے تھے گر پڑتے تھے۔ پھر امام حسن کو اشارہ فرمایا، اے بیٹا حسن تم اپنی نماز مکمل کرو۔ امام حسن نے اس وقت نماز مکمل کی۔ اس کے بعد ایک چادر لائی جاتی ہے، گلیم لائی جاتی ہے، آقا کو اس پہ لٹایا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ جو ہے لوگ چاہنے والے سما صحابہ کرام سب وہ چادر اٹھا کے مولا کو لے کر چلتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ ہے پردے کا اس عالم میں جب سر پر ضربت لگی، خون کے فوارے سر سے بہہ رہے ہیں، اس وقت بھی آقا کو پردے کا کتنا خیال ہے کہ جب گھر قریب آتا ہے تو امام حسین صاحب سے کہتے ہیں کہ اے میرے بچوں اب تم یہ چادر سنبھال لو، گریب سنبھال لو، اور میرے چاہنے والوں سے کہو کہ وہ یہیں پر رک جائیں، اس سے آگے نہ بڑھیں۔ لوگوں نے ہاتھ جوڑ لی، آقا کوئی خطا ہوئی، کوئی قصور ہوا، کیوں آپ یہ حکم دے رہے ہیں؟ کہ نہیں خطا قصور نہیں، میرا گھر قریب آ گیا، جب میں سالہ میں گھر میں داخل ہوں گا تو جو میرے بیٹیاں ہیں وہ برداشت نہیں کر پائیں، ان کی چیخیں بلند ہو جائیں گی، ان کی آوازیں بلند ہو جائیں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی نامحرم تک بیٹیوں کی آواز پہنچے، اتنا پردے کا خیال ہے۔ مگر میں آقا کی خدمت عرض کروں گا، اے آقا آپ کو اتنا پردے کا خیال زینب ام کلثوم کا، مگر یہی کوفہ ہوگا اور آپ کی بیٹیاں ہوں گی بازو پر رسیاں بندھی ہوں گی، سر پر چادر نہیں ہوگی، بازاروں درباروں میں پھرایا جائے گا۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ ابن ملجم پکڑ کر لایا گیا، تلوار ہاتھ میں، تلوار سے سر کا خون ٹپک رہا، مگر یہ ہے کردار، یہ ہے عظمت، یہ ہے مرتبہ کہ آقا کی نگاہ تلوار پر نہ تھی، نہ اس سے ٹپکتے ہوئے خون پر تھی، بلکہ نگاہ تھی ابن ملجم کے چہرے پر۔ اب جو چہرہ دیکھا تو ایسا لگا کہ پیاس سے بے چین ہے، ابن ملجم پیاس سے بے چین ہے۔ اسی وقت ایک کاسے شیر لایا گیا تھا آقا کے لیے۔ اس وقت تاریخ میں جملے درج ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا، اے حسن، اپنے صاحبزادے سے، اے حسن اس وقت تک میں اس دودھ کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا کہ جب تک کہ ابن ملجم کے لیے ایسے ہی کاسے شیر نہیں آیا۔ اس کے بعد قاتل کے لیے دودھ لایا گیا، قاتل کی پیاس بجھی، اس کے بعد آقا نے اپنی پیاس بجھائی ہے۔ یہاں پر پھر میں رک کر کروں گا کہ آقا آپ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کا قاتل پیاسا رہے۔ آئیے کربلا کا میدان، جہاں آپ ہی کی اولادیں ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 3 دن کی پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اور سامنے یزیدی فوج ہے کہ جس کو ہلکا سے بھی رحم نہیں آ رہا۔ اسی طرح سے 3 دن تک آقا اسی طرح سے آپ تکلیف پہ تڑپتے رہے، یہاں تک کہ جس صبح کو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس شب کا یہ واقعہ ہے جو تاریخ میں درج ہے کہ تکلیف کے عالم میں آقا تڑپ رہے تھے، بے چین تھے، کبھی ایک کروٹ بدلتے تھے، کبھی ادھر کروٹ بدلتے تھے، بہت بے چینی تھی۔ اسی عالم میں آقا کے کانوں میں آواز آئی کہ جیسے کوئی عالم تکلیف میں کراہ رہا، کوئی کراہ رہا۔ امام حسن کو بلایا، بیٹا حسن، ابھی شب کے سناٹے میں میرے کانوں میں آواز ایسی آئی کہ کوئی بہت تکلیف کے عالم میں، کوئی بہت اذیت کے عالم میں۔ یہ حسن یہ کون ہے؟ امام حسن نے فرمایا کہ بابا یہ ابن ملجم ہے، یہ ابن ملجم کی آواز۔ اب امام کا سنیے ارشاد، آپ فرماتے ہیں یہ حسن لگتا ہے کہ ابن ملجم کی رسیاں کس کے بن گئی، لگتا ہے اس سے اذیت ہو رہی ہے، لگتا ہے اس سے تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ حسن اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا جب تک کہ اس کی رسیاں ڈھیلی نہ کر دی۔ امام کے حکم سے وہ رسیاں ڈھیلی کر دی گئی۔ یہاں پر میں پھر ہاتھ جوڑ کر آقا کی خدمت مت کروں گا، اے آقا آپ کو گوارا نہیں ہوا کہ قاتل کے رسیاں بدھے آ کر بازار کوفہ شام میں دیکھیے کہ بیٹیوں کا منظر یہ ہے کہ بازو میں اس طرح سے رسیاں بندھی ہوئی ہے کہ بازوؤں سے خون رس رہا ہے، اور ننھی سی سکینہ، آپ کی پوتی سکینہ، اس کے گلے میں اس طرح سے رسی بندھی ہوئی ہے کہ بچی کا گلا گھٹا جا رہا ہے۔ اس طرح سے آقا جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس کے بعد شب کے سناٹے میں آقا کا جنازہ اٹھا، اور ایک نامعلوم جگہ کے اوپر جا کر آقا کو دفن کیا گیا۔ لیکن میں بس 2 جملے آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا بڑے مظلومیت سے آپ کی شہادت ہوئی،
بڑی مظلومیت سے آپ کا جنازہ اٹھا، بڑی مظلومیت سے آپ کی تدفین ہوئی، مگر شکر کیجئے کہ کفن بھی مل گیا، جنازہ بھی اٹھ گیا، تدفین بھی ہو گئی۔ آئیے کربلا کا منظر پھر دیکھ لیجئے کہ آپ کا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن تک لاش لے کے گھر پر پڑی ہوئی خاک کربلا اڑ کر کفن بن رہی تھی، اور کوئی آقا کو دفن کرنے والا نہیں تھا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ جی ہاں مومنین، تو یہ تو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید قلب جواز صاحب قبلہ نقوی، جو پروگرام مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ پر خصوصی پروگرام پیش کر رہے تھے۔ اب اپنے میزبان سید رضوان احمد نقوی کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔